معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ اگر پنجاب کی 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے اکثریت حاصل کر لی تو نہ صرف اس کی پنجاب حکومت مستحکم ہو جائے گی بلکہ اسلام آباد میں بھی اس کے قدم مضبوطی سے جمے رہیں گے، لیکن اگر یہ مارکا تحریک انصاف کے ہاتھ رہا تو عمران خان کی جانب سے اپنی مقبولیت ثابت کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں رکھنا ڈالنے کی مہم اور بھی زور پکڑے گی اور ان کا فوری الیکشن کا مطالبہ مزید شدت اور جارحانہ پن اختیار کر لے گا۔ ہفتہ روزہ فرائیڈے ٹائم کے ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ پنجاب کی 20 نشستوں پر 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان سے مسلم لیگ نون کے فیصلے کی جانچ ہوگی کہ کیا ملک کو مشکلات کے بھنور سے نکالنے کے لیے پتوار ہاتھ میں لینے کا فیصلہ درست تھا۔ نیز نون لیگ کے ملک کے لیے ضروری لیکن مشکل اور غیر مقبول فیصلے کو اپنے سیاسی فائدے میں ڈھالنے اور اسے اقتدار سے نکال باہر کرنے پر تلی ہوئی تحریک انصاف کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جیت سیاسی استحکام اور معاشی یقین پن کے راہ ہموار کرے گی، جبکہ تحریک انصاف کی جیت سیاسی نظام کو اس کے برعکس گڑھے میں دھکیل دے گی۔ کم از کم مستقبل قریب میں یہی کچھ ہوگا، تاہم سیاسی پنڈت کسی بھی جماعت کی بھرپور کامیابی کی پیشگوئی کرنے میں احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ مشکل معاشی فیصلے نے رائے دہندگان کو تکلیف میں ڈالا ہے، اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی مقبولیت قدرے کم ہوئی ہے۔ نیز اس کے روایتی حامی پسند نہیں کرتے کہ انہی امیدواروں کو دوبارہ میدان میں اتارا جاتا جو اس سے پہلے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے اس مہم کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ عمران نے چوروں کی امپورٹڈ حکومت کے اپنے بیانیے کو طوفانی بگولے کی شکل دے دی ہے جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران اور ان کے حامی چکنے گھڑے ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کے لیڈر کے بارے میں ہولناک سکینڈل سامنے آ جائیں یا ان کی سابق حکومت کی انتہائی مایوس کن کارکردگی کی بات ہو، ان پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا۔ عمران نہایت کھلے الفاظ میں اور کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے حامیوں کو تشدد کا سہارا لے کر ووٹوں سے ڈبے بھرنے پر اکسا رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بغاوت کی آگ بھڑکانے کی کوشش میں مسلسل مصروف ہیں۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت عمران خان نے موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظریاتی امیدواروں کے بجائے طاقتور روایتی امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ انتخابی دوڑ اتنی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کئی وفاقی اور صوبائی وزراء اپنے عہدوں سے مستعفی ہو کر اپنے حلقوں کی طرف لپکے ہیں تاکہ اپنی پارٹی کے امیدواروں کے لیے مہم چلا سکیں۔ عمران خان کی اقتدار سے علیحدگی کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ فوری انتخابات کی حامی تھی کیونکہ خان کی مقبولیت تیزی سے گرتی جا رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے ملک کو مہم معاشی بحران سے نکالنے اور IMF کو راضی کرنے کی ذمہ داری اٹھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے تو اس نے بھی فیصلہ نون لیگ پر چھوڑ دیا۔ اب اگر عمران کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ نجم سیٹھی کے بقول ایک سازشی تھیوری پہلے ہی گردش میں ہے جس کے مطابق IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ PDM حکومت کو دھکا دے کر اکتوبر تک نئے انتخابات کا انعقاد کرا سکتی ہے جو اس کے اصل مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے سیٹھی کہتے ہیں کہ سازشی نظریے کے مطابق تازہ انتخابات کے لیے عمران کی طرف سے ڈالے گئے دباؤ کے تحت ایک مولک پارلیمنٹ بنائی جا سکتی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ ایک مرتبہ پھر اپنی مرضی سے اپنی مخلوط حکومت قائم کر سکے جو اس کا حکم مانے۔ یہ کچھ ایسا ہوگا جیسے کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کی قیادت میں PDM کی موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ اس طرح فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے پریشانی پیدا کرنے والے عمران خان اور نواز شریف دونوں کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ سازش کی تھیوری کہتی ہے کہ اس طریقے سے نومبر میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اگلے آرمی چیف کی نامزدگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگلا آرمی چیف ایسا ہوگا جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے منصوبوں میں ان کے لیے سازگار ہوگا یا پھر وہ خود ہی مدت ملازمت میں ایک اور توسیع لے لیں گے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اس دوران ایک اور دلچسپ ڈرامہ جاری ہے۔ خبر سامنے آئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو دو وجوہ کی بنا پر پاکستان واپس لانا چاہتی ہے۔ پہلی یہ کہ سابق آرمی چیف کے سر پر آرٹیکل 6 کی لٹکنے والی تلوار ہٹا دی جائے اور ایسا کرتے ہوئے مستقبل میں بھی ادارے کو اس خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا جائے۔ اس نے پہلے ہی پشاور ہائی کورٹ کی مشرف کو سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کو ٹال دیا تھا۔ دوسری وجہ اسحاق ڈار اور نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کرنا
کرنا تھا۔ جب یہ خبر گرم تھی تو اسحاق ڈار نے اعلان کیا کہ وہ جولائی کے اختتام تک پاکستان واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب جنرل ریٹائرڈ مشرف کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ تب تک واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتے جب تک ڈاکٹر گرین سگنل نہیں دیتے۔ اس پر بہت سی خبریں آنے لگیں۔ کچھ کے مطابق شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف جیسے لیگی رہنما ڈار کی واپسی نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ بغیر دقت کے فوری واپس آ سکتے ہیں۔ حتمی بات یہ ہے کہ ڈار کی واپسی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا سپریم کورٹ بھگوڑا قرار دیے جانے کے خلاف ان کی 3 سال پرانی درخواست کی سماعت کرے گی۔ اگر عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو وہ واپس آ کر نئے مقدمات کا سامنا کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہوگا کہ انصاف ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا یرغمالی ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں یہ تو صرف وقت ہی بتائے گا کہ آنے والے مہینوں میں اعلیٰ عدلیہ اور جنرل باجوہ کے فیصلے کس طرح سامنے آتے ہیں اور کیا پی ڈی ایم کی قیادت ان کے سامنے مزاحمت کر پاتی ہے یا نہیں۔ لیکن ان کے بقول ملک کا سیاسی اور معاشی منظرنامہ تاریک دکھائی دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام سے معاشرے کے تمام طبقے خاص طور پر غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اس کی وجہ سے سرمایہ کاری اور معاشی نمو کا عمل رک جائے گا اور بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ دورے ہندسے تک پہنچنے والی مہنگائی کے تدارک کے لیے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت نے دولت مند طبقے پر بھاری ٹیکس عائد نہ کیا، نقصان کا باعث بننے والی ریاستی اداروں کو نجی تحویل میں نہ دیا، پہلے سے ہی مراعات یافتہ طبقے کو سبسڈی دینے کا سلسلہ نہ روکا اور پائیدار ترقی کی بنیاد طے نہ کی تو پاکستانی عوام مایوسی اور مسائل کے جنگل سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔